سری ناتھ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا اور اسے اپنے اوپر اس قدر اعتماد اور خوش فہمی تھی کہ اسے کوئی بھی بے وقوف بنا کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے اتنا گھمنڈ تھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ عام شہریوں کی نسبت ذہین اور باصلاحیت ہے۔ وہ یہ بات بھی بخوبی جانتا تھا کہ پولیس والے اس وقت تک ملزم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ وہ اس سے کارروائی کرتے ہیں جب ملزم کے خلاف انہیں شک اور یقین نہ ہو جائے اور پھر اس کے اور ٹھوس ثبوت کے درمیان کوئی فاصلہ نظر نہ آئے۔ وہ جو بھی منصوبہ بناتا تھا تو اس کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل، بے عیب اور خامیوں سے پاک ہو۔ جھول ہونے سے ساری محنت اور منصوبہ خاک میں مل جانے کا اندیشہ ہو ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ذہانت سے پولیس کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اور اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر دیکھنے والا بآسانی سمجھ اور جان لیتا کہ یہ شخص کس قدر خوف وہر اس سے دوچار ہے۔ یہ تاثرات اس نے خود ہی اپنے اوپر طاری کر لیے تھے۔ جب وہ ہال میں گھسا تو اس نے دیکھا کہ شکایات درج کرانے کے کاؤنٹر پر دو لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک قطار تو لڑکیوں و عورتوں کی تھی جس میں ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ وہ سبھی متفکر اور پریشان سی دکھائی دیتی تھیں۔ مردوں کی قطار میں شامل نوجوان اور 30-40 برس کی عمر کے مردوں کے علاوہ عمر رسیدہ بھی تھے۔ چونکہ جرائم کی بھرمار تھی اس لیے لوگ روز متاثر ہوتے تھے۔ لڑکیوں اور عورتوں کا اغوا، ان کے ساتھ زیادتی اور جہیز نہ لانے پر دیور، ساس، نندوں کا انہیں جھلسا دینا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ شہر میں نت نئے جرائم اور طرح طرح کے سنگین واقعات جنم نہ لیتے ہوں۔ تھانوں میں چونکہ اس وقت تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی جب تک عملے SHO کی مٹھی گرم نہ کر دی جائے، اس لیے لوگ مجبور اور پریشان ہو کر پولیس ہیڈ کوارٹر کا رخ کرتے تھے۔ حال میں نہ صرف باوردی وومین پولیس بلکہ مرد بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ سب کی نظروں کا مرکز بن گیا ہے اور سبھی اسے تعجب خیز نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ وہ پولیس والوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں بیوقوف بنانے آیا تھا۔ آج تک کسی نے انہیں اس طرح بے وقوف نہیں بنایا ہوگا۔ وہ بال میں گھسنے کے بعد ایک سپاہی کی طرف بڑھا جو موٹا، بھدا تھا اور اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ راشی ہوتے تھے اور حرام کی کھاتے تھے، اس لیے ان کے بدن پر سیروں چربی چڑھی ہوتی تھی۔ سر، پلیز اب میری کچھ مدد فرمائیں۔ میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ وہ بیٹری پی رہا تھا۔ لمبا ساکش لے کر بولا۔ سپاہی کے الفاظ اور لہجے میں مطابقت نہیں تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا اور بیزار سا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی شکار ہاتھ نہ لگا ہو۔ میری کار چوری ہو گئی ہے، سری ناتھ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں۔ اس طرف جاؤ، سپاہی نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو ادھر جا کر مرو، میر اخت اور دماغ خراب کیوں کر رہے ہو؟ سری ناتھ نے اس سمت دیکھا جہاں سپاہی نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا اور ایک تختی آویزاں تھی جس پر لکھا ہوا تھا مسروقہ کاروں کی رپورٹ یہاں درج کرائیں۔ اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گردن گھمائی لیکن وہ سپاہی تیز تیز قدموں سے نکل رہا تھا ایک موٹی سی عورت کے ساتھ۔ وہ اس کا شکار تھا شاید۔ وہ عورت اسے شاید کینٹین میں لے جا رہی تھی تاکہ اس کی سیوا کر کے معاملہ طے کرے۔ سری ناتھ نے کندھے اچکائے اور اس کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس کاؤنٹر پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی عمر 30 برس کی ہوگی۔ وہ گہری رنگت کی مالک تھی لیکن اس کی کالی رنگت میں بڑی جاذبیت تھی اور اس کا جسم بھی چھریرا اور متناسب تھا۔ وہ سفید ساڑی اور بلاوز میں ملبوس تھی۔ اس کے سامنے ایک مرد کھڑا رپورٹ درج کرا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک اور شخص تھا، وہ نوجوان سارجنٹ تھا۔
وہ अपने चेहरे से काफी खुश नजर आया। श्रीनाथ की बात सुनकर इसने इस बात में गर्दन हिलाई और एक फॉर्म निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। श्रीनाथ ने फॉर्म पर करके सार्जेंट की तरफ बढ़ा दिया, जो इस पर नजर डालकर पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक पड़ा। गाड़ी का क्या नंबर लिखा है आपने? 9, 7, 5, 8 और 4। जी हाँ, यही नंबर है। प्लीज अजहमत ना हो तो खुद चेक कर ले। श्रीनाथ ने इत्मीनान से कहा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जेब से निकालकर सार्जेंट की तरफ बढ़ा दिया। सार्जेंट इससे लाइसेंस लेकर गौर से देखने लगा और बोला, 9, 7, 5, 8 और 4। सार्जेंट ने ये नंबर बुलंद आवाज में दोहराया था। जी हाँ, फॉर्म पर भी मैंने यही नंबर लिखा है। क्या बात है सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? श्रीनाथ ने अपने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए पूछा। सार्जेंट ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आप यहीं तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूं। फिर वो फॉर्म लेकर एक दरवाजे में जो उसकी पुश्त पर था गायब हो गया। चंद लम्हों के अजियतनाक और सब्र आजमा इंतजार के बाद इसकी वापसी हुई तो वो अकेला नहीं था। एक इंस्पेक्टर और सादा लिबास में 2 पुलिस वाले भी उसके साथ थे। यही है वो शख्स? सार्जेंट ने श्रीनाथ की तरफ इशारा किया और सादा कपड़ों में मलबूस दोनों पुलिस वाले इसके दाएं बाएं इस तरह खड़े हो गए जैसे वो कोई मुजरिम हो और वो इसे फरार होने का मौका न देना चाहते। श्रीनाथ इंस्पेक्टर की तस्वीर अखबार में देखता रहा था, इसलिए पहली नजर में वो पहचान गया कि इसके सामने पुलिस के शोबा जराइम का एसपी खड़ा हुआ है। सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स उसे सुरागरसा शोबे का आदमी लग रहा था। इंस्पेक्टर उसे ऊपर से नीचे तक तेज नजरों से घूरता रहा। फिर वो अपने धीमे और मखसूस अंदाज में श्रीनाथ से मुखातिब हुआ। आपकी गाड़ी चोरी हुई है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं फॉर्म पर लिख चुका हूं। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। मेरा नाम श्रीनाथ है। ये मेरा कार्ड है। श्रीनाथ ने मतानत से कहा और बड़े बावकार अंदाज में जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर उसके दफ्तर का पत्ता दर्ज था। कार्ड देखकर इंस्पेक्टर के रोई में कदरे नरमी आई। ये कार वाकई आप ही की है? जी हां, बिल्कुल। श्रीनाथ ने आंखें फैलाकर इस तरह जवाब दिया जैसे वो इंस्पेक्टर का मकसद समझ न पाया हो। उसका कोई सबूत है आपके पास? फिलहाल तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो मैंने सार्जेंट को दे दिया है, बाकी का कागजात घर पर महफूज है। श्रीनाथ ने वजाहत की, लेकिन साथ ही जरा तेज लहजे में कहा, क्या कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराना जुर्म है? नहीं, कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराना जुर्म नहीं। दरअसल मामला यह है कि ये कार एक जुर्म में इस्तेमाल की गई है। इंस्पेक्टर का लहजा और नर्म हो गया। क्या? श्रीनाथ इस तरह उछल पड़ा जैसे इसे बरकी झटका लगा हो। जी हां, 1 घंटा पहले ये कार बैंक के डाके में इस्तेमाल की गई है। डाकू तकरीबन 20 लाख की रकम लूट कर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। बाद में कार शिवाजी पार्क के पास खड़ी पाई गई है। कार के अंदर से 2 नकली दाढ़ियां, मूंछें और हेड भी बरामद हुआ है जो वारदात में इस्तेमाल किए गए थे। इंस्पेक्टर श्रीनाथ को वारदात की खबर सुना रहा था और श्रीनाथ की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। जरूरी नहीं कि वो कार मेरी ही हो। श्रीनाथ ने इस अंदाज में जुमला अदा किया जैसे इसे इंस्पेक्टर की बात का यकीन ना आया हो। कार तो यही है, इंस्पेक्टर ने तकरार की। फरार के वक्त 4 अफराद ने इसका नंबर नोट किया था। जाहिर है इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये डाकुओं का बहुत पुराना तरीका कार है। वो इस किस्म की वारदातों में चोरी की कारें इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे कहीं छोड़कर दूसरी कार में फरार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। फिर इसने सरसरी से लहजे में सवाल किया, अपने कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने में इतनी देर क्यों कर दी? देर? श्रीनाथ ने हैरत से दोहराया और फिर कहा,
جب مجھے اپنی کار کے چوری ہونے کا علم ہوا میں بغیر کسی تاخیر کے یہاں دوڑا ہوا چلا آیا۔ دراصل میں اپنے دفتر میں تھا، کار نیچے پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں دفتر سے اٹھ کر نیچے پارکنگ میں آیا تو وہاں میری گاڑی موجود نہیں تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ چوری ہو چکی تھی۔ اوئے، یہ بات تھی؟ انسپکٹر نے سر ہلا دیا۔ سری ناتھ نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، قصور میرا بھی ہے۔ اگر میں گاڑی کو مقفل کرنا بھول نہ جاتا تو ڈاکو اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہوتے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی تھی۔ خیر، اگر آپ کی کار لاک ہوتی تو وہ کوئی اور گاڑی چرا لیتے، کیونکہ گاڑیوں کی کمی ہے کیا، اور ان کے لیے کسی بھی گاڑی کا تالا توڑ دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا۔ انسپکٹر نے مسکرا کر کہا، بہرحال کار پارک ہلز کے تھانے میں کھڑی ہے۔ کار حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہیں جانا ہوگا۔ اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ گویا انسپکٹر کو سری ناتھ کی شرافت اور معصومیت پر پورا یقین آ گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری کار اتنی آسانی سے مل گئی۔ ڈکیتی کی واردات کا بہرحال مجھے افسوس ہے، سری ناتھ یہ بات کہتے ہوئے دل میں مسکرا دیا۔ گفتگو کے دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ CID کے سراغ رساں کا نام پرکاش آنند ہے۔ انسپکٹر نے اسے اسی نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کی عمر 44 برس سے زیادہ تھی۔ پستہ قد، نکلی ہوئی توند والا بید اسا یہ شخص گہری نظروں سے گفتگو کے دوران مسلسل سری ناتھ کا جائزہ لیتا رہا تھا، لیکن اس نے بھدے سراغ رساں کی چھتی ہوئی نظروں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ سری ناتھ بڑے اطمینان سے انسپکٹر سے ہاتھ ملا کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے نکل آیا۔ انسپکٹر کی طرف سے معذرت کے الفاظ سن کر اسے بڑی تسکین ہوئی تھی۔ خوشی کے باعث اس پر خفیف سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ شہر کے مرکز میں ایک بینک کو تنہا لوٹنے اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے منصوبے کا دوسرا اور آخری حصہ بھی کسی پریشانی کے بغیر پایا تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ پیشہ ور مجرموں کی طرح سری ناتھ نے پولیس کو بے وقوف سمجھنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن ان میں واقعی کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا اس محکمے میں چند افراد ایسے بھی موجود ہیں جو بے انتہا ذہین ہیں، خاص طور پر سراغ رساں پرکاش آنند۔ لیکن سری ناتھ اسے بھی جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پارک ہلز جانے کے لیے ٹیکسی لی اور بڑے آرام و سکون سے اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے پارک ہلز کافی فاصلے پر واقع تھا۔ سری ناتھ نے جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی اور ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگا جو چند گھنٹے پہلے رونما ہوئے تھے۔ سری ناتھ کا دفتر اشوک بلڈ نگ میں واقع تھا۔ یہ کمرشل پلازا تھا جس میں زیادہ تر وکیلوں، ڈاکٹروں، بروکروں اور دیگر پیشہ ور افراد کے دفاتر تھے۔ وہ بھی بروکر تھا۔ اپنے پیشے میں ناکامی کی وجہ شاید اس کی ناتجربہ کاری تھی یا پھر اس بحران سے نمٹنے کے لیے سرمائے کی کمی تھی۔ اس نے کاروبار کا آغاز بھی خاصی رقم سے کیا تھا۔ 4 لاکھ میں اس کی پتنی کی 1 لاکھ کی رقم بھی شامل تھی، لیکن وہ یہ رقم گنوا بیٹھا تھا۔ لیکن اسے اپنی رقم ضائع ہونے کا اتنا افسوس اور دکھ نہیں تھا جتنا بیوی کی رقم برباد ہونے کا تھا۔ اس کی پتنی جو کفایت شیار تھی، اس نے یہ رقم جانے کب سے اور کس طرح سے پس انداز کی ہوئی تھی۔ مشکل وقت پڑنے پر استعمال کے لیے دی تھی، لیکن اس نے چند سودوں میں وہ رقم دیو پر لگا دی اور یوں اس رقم سے محروم ہو گیا۔ یہ سب کچھ صرف 2 دن پہلے ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ وہ اس مشکل سے کیسے نجات حاصل کرے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ان حالات سے اپنی پتنی کو آگاہ کر دے، لیکن وہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہ کر سکا۔ اس نے پتنی کو وچن دیا ہوا تھا کہ وہ اس کی رقم کو کبھی کسی عام کاروبار میں استعمال نہیں کرے گا، لہذا وہ اس پر وشواس کرے۔ اپنی طرف سے اس نے کسی قسم کی بددیانتی نہیں کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اسے دگنی رقم ہاتھ لگتی، لیکن اسے زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پتنی کے اعتماد کو مجروح کرنا نہیں چاہتا تھا۔
इसे यूं महसूस हो रहा था कि इसने जैसे अपनी पत्नी की रकम चराई हो। पत्नी के कर्जे का बोझ इसके ज़हन पर इतना ज्यादा था कि उसने खुदकशी करने के बारे में भी संजीदगी से सोचा था। फिर इसने सोचा कि ये बुज़दिली है जो इस जैसे मर्द को शोभा नहीं देती। आखिरकार अपना तज्जिया करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बुज़दिल हरगज़ नहीं है, बल्कि ज्यादा ही बाहिम्मत और हौसलामंद है। अपनी हिम्मत और हौसले पर ज़रूरत से ज्यादा एतमाद ही तो था जिसने इसे कारोबार में कामयाबी की बजाय नाकामी से दो चार कर दिया था। कारोबार की दुनिया में मुख्तसर से तजुर्बे ने इसे सिखा दिया था कि लोग दूसरे पेशों की तरह इसमें भी बड़े जुए खेलते हैं। इसके सामने कई ऐसी मिसालें जूद थीं कि कौड़ी कौड़ी को मोहताज होने वाले बरोकर अपनी हिम्मत के बिल पर एक ही सौदे के जरिए कामयाबी की मंजिलें तय कर लेते हैं। ये मंसूबा इस वक्त श्रीनाथ के जहन में आया जब वो बैंक में अपनी आखिरी पूंजी का एक चेक कैश कराने गया था। जब वो कैशियर की खिड़की पर पहुंचा तो उसने देखा कि कैशियर एक अकाउंट होल्डर को किसी चेक के बारे में बता रहा था। इसका लहजा तेज और तुंद था। श्रीनाथ ने अर्द-गिर्द देखा कि बैंक का अमला उनकी तकरार के शोर गुल से बेनियाज अपने काम में मसरूफ था। अचानक एक ख्याल इसके जहन में कौंद इब्न कर लपका। जब वो कैशियर की खिड़की के करीब हुआ तो कैशियर के दाएं तरफ रखी ट्रे में नोटों की गुड्डियां देखकर इसका इरादा यकीन में बदल गया। बैंक के मुलाजमीन इतने ही मसरूफ हैं कि किसी गाहक से कैशियर का झगड़ा उनकी तवज्जो मबजूल नहीं कर इसका तो किसी और मामले की तरफ ध्यान देने की जरूरत भी नहीं होगी। श्रीनाथ ने यह भी सोचा कि यहाँ इसके लिए और बैंकों के मुकाबले में ज्यादा आसानियां मौजूद हैं। उसने बड़े इत्मीनान से बैंक के पूरे माहौल और कैशियर की एक हरकत का जायजा लिया। जब भी कोई चेक कैशियर के पास आता तो वो सर झुकाकर उसे गौर से देखता, जमा कराने की रसीद का जायजा लेता और फिर पासबुक पर एक नज़र डालता, फिर इसके बाद इस शख्स की तरफ मुतवज्जे होता। श्रीनाथ ने सोचा कि जब कैशियर को उसकी तरफ और इसे खिड़की पर खड़े आदमी के हाथ में पिस्तौल नजर आएगा जिसका रुख उसकी तरफ हो तो मामला ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। डाके के बाद दूसरा मरहला फरार का था। खास तौर पर बड़े बैंक में जहां काफी तादाद में लोग जमा हों, वहां आसानी से लोगों के दरमियान से होते हुए गुजरा जा सकता था। बैंक का सिक्योरिटी स्टाफ बैंक में मौजूद इतने बहुत से लोगों की मौजूदगी में गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगा। उसने सोचा अगर बैंक से बाहर पुलिस वाले से मुठभेड़ हो गई तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। उसने अखबारात में डकैती की वारदातों के बारे में पढ़ा था कि डाकू डाका डालने के लिए एक कार चोरी करते हैं, फिर वारदात के बाद कहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल हो जाते हैं। डाके के अलावा श्रीनाथ कार चुराने का खतरा लाम लेने की हिम्मत नहीं कर सका। इसे ये भी डर था कि कहीं मसरूका गाड़ी ऐन वक्त पर जवाब दे जाए और वो महज इस वजह से धर लिया जाए। इसके पास जो कार थी, इसे इस पर भरपूर विश्वास था। कोई अहमक ही किसी वारदात में अपनी कार इस्तेमाल कर सकता था। श्रीनाथ सोचता रहा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कार की नंबर प्लेट बदली जा सकती थी। इस किस्म की बातें सोचते सोचते अचानक एक नया और अछूता ख्याल उसके जहन में जन्म लेने लगा। पुलिस को इस बात का यकीन होता है कि डाकू वारदात के लिए अपनी कार इस्तेमाल नहीं करते। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। इस किस्म की मसरूका कारें बाद में कहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। श्रीनाथ ने सोचा कि वो पुलिस के इस यकीन से फायदा उठाएगा। कार की रिपोर्ट लिखवाने के बाद इसी कार को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह पुलिस कभी इस पर शक नहीं करेगी। वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा कि वो डाके के वक्त जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। काफी सोच विचार के बाद वो मुतमईन हो गया कि इसका मंसूबा कामयाब होगा। अब इसने फौरन इस पर अमल दरामद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने हर मामले में बड़ी एहतियात से काम लिया था। 2 दिन बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैंक की तरफ डाके की गरज से रवाना हुआ तो उसे अपनी कामयाबी का 100% यकीन था। अलबत्ता इसने अपने मंसूबे में इतनी तरमीम जरूर कर ली थी कि अब वो वारदात से पहले नहीं, वारदात के बाद कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। नौजवानी के जमाने में श्रीनाथ ने बहुत सारे ड्रामों में हिस्सा लिया था।
वो तजर्बा इसके काम आने वाला था। उसने एक दुकान से भूरे रंग की नकली दाढ़ी और मूंछें, सिया रंग का चश्मा और एक हैट खरीदा जो क्रिकेट के खिलाड़ी पहनते थे, और अब क्रिकेट का हर शदाई भी इसे पहने नजर आता था। ये हुलिया इसके चेहरे को काफी हद तक बदल चुका था। पिस्तौल भी उसके पास था जो उसने एक पुल के नीचे से खरीदा था। वहां हर चीज मिल जाती थी, जैसे हेरोइन, चर्स, नशा आवर इंजेक्शन वगैरह। इसके पास तकरीबन तमाम तैयारियां मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल थीं। वो अपनी पत्नी को इसकी मासी के यहाँ चंद दिनों के लिए भेज देगा। इसकी पत्नी की मासी इसके घर से 30 मील दूर एक कॉलोनी में रहती थी। वो इस रोज सुबह को लोकल ट्रेन से इस कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई थी। पत्नी की घर में गैर मौजूदगी इसलिए भी जरूरी थी कि श्रीनाथ डाके की रकम घर में छुपाना चाहता था। वो अपनी पत्नी को एतमाद में ले सकता था, लेकिन इसमें एक कबाहत थी। इसकी पत्नी रुक्मणी एक दयानतदार और मिसाली औरत थी। वो अपने पति की बात सुनते ही इसके पीछे पड़ जाती और इसे गैर कानूनी हरकत से बाज रखने की कोशिश करती। इस बात का भी इम्कान था कि वो पुलिस को इत्तला कर देती। इसे कुछ न बताना बेहतर ही था। श्रीनाथ का ख्याल था कि पहले वो कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर बाद में बैंक जाए, लेकिन इसे अपना यह ख्याल तब्दील करना पड़ा। डाके के वक्त लाजमी तौर पर उसे कुछ देर के लिए कार बैंक के सामने खड़ी करनी थी। उसने सोचा कि इस दौरान अगर किसी पुलिस गश्ती कार का वहां से गुजर हुआ तो उसके किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वारदात के लिए इसने दोपहर के वक्त का इंतखाब किया था। इस वक्त बैंक बंद होने वाला होता था। थका हुआ अमला अपने कामों में ज्यादा तनदेही से मसरूफ होगा, लोगों का रश भी अपने उरूज पर होता है। उसने इस बात का ख्याल रखा था कि दफ्तर में किसी को उसकी गैर हाजिरी का ख्याल ना आ सके। उसने बड़ी एहतियात बरती थी। दफ्तर से निकलने के लिए इसने अकबी तरफ की इमरजेंसी सीढ़ियां इस्तेमाल की थीं। इसकी जेब में एक चेक भी था जिसे इसने तह करके रख लिया था। श्रीनाथ ने डाके के लिए एक दूर दराज बैंक का इंतखाब किया था, क्योंकि इसके वहां पहचाने जाने का इम्कान नहीं था। इसके अलावा भी हर लिहाज से ये बैंक इसके लिए ज्यादा सूदमंद था और एक बेहतर इंतखाब था। इस शहर में उसका शुमार बड़े बैंकों में किया जाता था। वहां रश भी ज्यादा रहता था और लेन देन लाखों में होता था, और वहां से फरार होना भी आसान था। नौजवानी के जमाने में श्रीनाथ ने बहुत सारे ड्रामों में हिस्सा लिया था। वो तजर्बा इसके काम आने वाला था। उसने एक दुकान से भूरे रंग की नकली दाढ़ी और मूंछें, सिया रंग का चश्मा और एक हैट खरीदा जो क्रिकेट के खिलाड़ी पहनते थे, और अब क्रिकेट का हर शदाई भी इसे पहने नजर आता था। ये हुलिया इसके चेहरे को काफी हद तक बदल चुका था। पिस्तौल भी उसके पास था जो उसने एक पुल के नीचे से खरीदा था। वहां हर चीज मिल जाती थी, जैसे हेरोइन, चर्स, नशा आवर इंजेक्शन वगैरह। इसके पास तकरीबन तमाम तैयारियां मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल थीं। वो अपनी पत्नी को इसकी मासी के यहाँ चंद दिनों के लिए भेज देगा। इसकी पत्नी की मासी इसके घर से 30 मील दूर एक कॉलोनी में रहती थी। वो इस रोज सुबह को लोकल ट्रेन से इस कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई थी। पत्नी की घर में गैर मौजूदगी इसलिए भी जरूरी थी कि श्रीनाथ डाके की रकम घर में छुपाना चाहता था। वो अपनी पत्नी को एतमाद में ले सकता था, लेकिन इसमें एक कबाहत थी। इसकी पत्नी रुक्मणी एक दयानतदार और मिसाली औरत थी। वो अपने पति की बात सुनते ही इसके पीछे पड़ जाती और इसे गैर कानूनी हरकत से बाज रखने की कोशिश करती। इस बात का भी इम्कान था कि वो पुलिस को इत्तला कर देती। इसे कुछ न बताना बेहतर ही था। श्रीनाथ का ख्याल था कि पहले वो कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर बाद में बैंक जाए, लेकिन इसे अपना यह ख्याल तब्दील करना पड़ा। डाके के वक्त लाजमी तौर पर उसे कुछ देर के लिए कार बैंक के सामने खड़ी करनी थी। उसने सोचा कि इस दौरान अगर किसी पुलिस गश्ती कार का वहां से गुजर हुआ तो उसके किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वारदात के लिए इसने दोपहर के वक्त का इंतखाब किया था। इस वक्त बैंक बंद होने वाला होता था। थका हुआ अमला अपने कामों में ज्यादा तनदेही से मसरूफ होगा, लोगों का रश भी अपने उरूज पर होता है।
اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ دفتر میں کسی کو اس کی غیر حاضری کا خیال نہ آ سکے۔ اس نے بڑی احتیاط برتی تھی۔ دفتر سے نکلنے کے لیے اس نے عقبی طرف کی ایمرجنسی سیڑھیاں استعمال کی تھیں۔ اس کی جیب میں ایک چیک بھی تھا جسے اس نے تہہ کر کے رکھ لیا تھا۔ سری ناتھ نے ڈاکے کے لیے ایک دور دراز بینک کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اس کے وہاں پہچانے جانے کا امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر لحاظ سے یہ بینک اس کے لیے زیادہ سود مند تھا اور ایک بہتر انتخاب تھا۔ اس شہر میں اس کا شمار بڑے بینکوں میں کیا جاتا تھا۔ وہاں رش بھی زیادہ رہتا تھا اور لین دین لاکھوں میں ہوتا تھا اور وہاں سے فرار ہونا بھی آسان تھا۔ ایک پارک کے نزدیک سنسان جگہ پر اس نے گاڑی پارک کی اور بڑے محتاط انداز سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے تو اس نے نقلی داڑھی مونچھیں نکالی اور کار کے اندر لگے آئینے میں دیکھتے ہوئے انہیں گوند کے ذریعے چہرے پر چپکا لیا۔ سر پر ہیٹ رکھ کر اس نے اپنے بال چھپا لیے۔ سیاہ شیشوں کی اینک پہننے کے بعد وہ ایک بالکل مختلف شخص نظر آیا تھا۔ اس کی پتنی تو کیا شاید اس کی ماں بھی اب اسے نہیں پہچان سکتی تھی۔ بینک کے قریب اس نے اپنی کار پارک کی اور چرمی بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ اس کا ریوالور جیب میں موجود تھا۔ بینک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنا ارادہ ترک کر دے اور واپس چلا جائے، لیکن واپسی کا مطلب وہ جانتا تھا کہ جو خود کشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور بینک میں داخل ہو گیا۔ ایشر کی کھڑکی کے سامنے چند لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ وہ سب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ ایک قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ دو افراد جو گہرے رنگ کی نیلی وردی میں ملبوس تھے اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی وردی اور ہاتھوں پر گریس اور تیل کے دھبے تھے اور تیل اور پیٹرول کی بو آ رہی تھی۔ ان کی گفتگو، وضاحت اور چہرے مہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ قریبی موٹر ورکشاپ کے میکینک ہیں۔ ان کی ظاہری وضاحت اور لباس دیکھ کر سری ناتھ نے انہیں بھی اپنے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کو اس منصوبے کا علم ہی نہیں تھا۔ ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان پر اچانک اور غیر متوقع کیا افتاد بجلی کی طرح گرنے والی ہے۔ اندر جو لڑکیاں اور عورت اسٹاف میں تھیں اور اپنے کام نمٹانے میں تیزی سے مصروف تھیں، ان میں دو خاصی خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ ان کی خوبصورتی نے اس کے آگے کھڑے میکینک کے علاوہ اور مردوں کو بھی متوجہ کیا ہوا تھا۔ سری ناتھ نے سوچا کہ ان کا نظارہ اس کے منصوبے میں بھی معاون ثابت ہو رہا ہے۔ سری ناتھ اب کیشیئر کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جو ہی اس سے اگلا فرد کھڑکی سے اپنا کیش لے کر ہٹا تو سری ناتھ نے برقی صورت سے آگے بڑھ کر اپنا چرم بیگ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چیک کیشیئر کی طرف بڑھا دیا۔ کیشیئر نے چیک تھام لیا۔ سری ناتھ نے دفتر میں جو چیک سلپ پر کی تھی اس پر ہاتھ سے نہیں لکھا تھا بلکہ ٹائپ کیا ہوا تھا۔ سری ناتھ نے چیک سلپ پر جو عبارت ٹائپ کی تھی وہ یہ تھی: مسٹر کیشیئر، اگر تم زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہو تو نوٹوں والی ٹرے میری طرف غیر محسوس انداز سے فوراً سر کا دو اور گونگے بنے بیٹھے رہو۔ کیشیئر چیک کی عبارت پڑھ رہا تھا۔ اس دوران سری ناتھ نے پستول نکال لیا۔ چیک پر ٹائپ کی ہوئی عبارت پڑھتے ہی کیشیئر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سفید ہوتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے چیک چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے سر اٹھا کر ہونکوہے کی طرح دیکھا تو اس کے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ کی گرفت میں دبے ہوئے پستول کی نال اپنی طرف جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ پستول کی نال اسے فرشتہ اجل کی طرح گھور رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ کیشیئر نے بدحواسی کے عالم میں ادھر الفادیر دیکھا۔ بیگ کی اوٹ میں کسی کو پستول نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ہر شخص اپنے میں اپنے کام میں ایسا مصروف تھا جیسے اسے سر کھجانے کی فرصت تک نہ ہو۔ سری ناتھ نے کیشیئر کو متذبذب دیکھ کر پستول کا سیفٹی کیچ کھینچ لیا تھا۔ وہ اس انداز میں مخاطب ہوا جیسے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ساتھیوں کو حکم دے رہا ہو، جو بھی کوئی گڑبڑ کرے اسے بلا تعمل شوٹ کر دینا، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔
اس نے یہ الفاظ سرگوشی میں اتنی آہستگی سے ادا کیے کہ کیشیئر کے سوا کسی اور کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ سکی۔ کیشیئر کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے 2 آدمی بھی ڈاکو کے ساتھی ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بینک میں کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کیشیئر نے لرزتے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڑیوں سے بھری ٹرے آگے بڑھا دی۔ سری ناتھ نے پھرتی سے نوٹوں کی گڈیاں بیگ میں ڈالیں اور تیزی سے بینک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی سے ہٹا، کیشیئر نے ایک دم سے شور مچا دیا، پکڑو ڈاکو! ان دونوں آدمیوں کو پکڑو! بینک میں کافی لوگ موجود تھے اور جن لوگوں نے سری ناتھ کو کیش کھڑکی سے ہٹتے دیکھا تو انہیں سری ناتھ کا پستول بھی نظر آ گیا تھا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ وہ اسے دہشت زدہ ہو کر دیکھنے لگے تھے۔ کیشیئر کی آواز سنتے ہی بینک میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سری ناتھ نے پستول والا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس حادثے کی نوعیت کسی کی سمجھ میں آتی، وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بینک کی عمارت سے باہر نکلتے ہی سری ناتھ پوری قوت سے کار کی طرف دوڑا۔ میدان صاف تھا اور وہاں گارڈ بھی نہیں تھے، جو اس کے لیے اتفاق تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اس نے دوسرے گیئر بھی ڈال دیا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جب تک لوگ اس کے پیچھے بینک سے باہر آتے، وہ بڑی سڑک پر ٹریفک کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے چوراہے پر پہنچتے پہنچتے ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ اسے مجبوراً ریکنا پڑا۔ بائیں طرف موڑنے کے لیے تھوڑی سی جگہ تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ کار گزر سکتی۔ اگر اس کے آگے کھڑی کار تھوڑی سی سرک جاتی تو وہ آسانی سے گزر سکتا تھا۔ جب تک سرخ بتی روشن رہت، اگلی کار کے ہلنے کا سوال ہی پیدا رہا نہیں ہوتا تھا۔ سری ناتھ کے لیے ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر کار کو تیسرے گیئر میں ڈالا اور پورا ایکسیلیٹر دبا کر اگلی کار کا بمپر ٹیڑھا کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کئی فٹ آگے بڑھ گئی۔ سری ناتھ نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور بائیں طرف گھوم گیا۔ آگے 3 چوراہوں کی سرخ بتیاں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے۔ وہ تیزی سے جائے واردات سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے عقبی آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آخر کار وہ تیز رفتاری سے گاڑی کو دوڑاتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ 2-4 موڑ کاٹنے کے بعد اس نے اپنی کار کی رفتار آہستہ کر لی، کیونکہ اب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا گھر گلی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ مکانوں کے عقبی حصے میں باورچی خانہ تھا، جس کی کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ وہ آتے وقت کھڑکی کی چیخنی لگا کر نہیں آیا تھا۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر بیگ میں ٹھونسا، کار سے اترا، پھر جلدی سے بیگ کھڑکی کے راستے باورچی خانے میں پھینکا۔ کھڑکی کے پیٹ برابر کر کے وہ واپس کار میں آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اس بات کا اچھی طرح سے اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ واپس آ کر اس نے کار موڑی اور اطمینان کا سانس لیتے ہوئے نیشنل پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک سنسان سی جگہ منتخب کر کے اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں گاڑی کھڑی کی۔ اس نے داڑھی مونچھیں، ہیٹ اور چشمہ اتار کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کار میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل نکالی، رومال گیلا کر کے اپنا چہرہ اچھی طرح صاف کیا اور سائیڈ آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے ٹہلتا ہوا ٹیکسی کی تلاش میں مین روڈ پر آ گیا۔ ابھی وہ چند قدم طے کر کے بڑھا تھا کہ اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ اتفاق سے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی تو اسے روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ سری ناتھ پہلے کی طرح عقبی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے دفتر پہنچا، پھر عام راہداریوں سے گزرتا ہو الفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آ کر اس نے دفتر میں شور مچا دیا کہ اس کی کار چوری ہو گئی ہے۔ دفتر کا عملہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس کے مینیجر چوہدری کشن لال نے اسے مشورہ دیا، آپ ابھی اور اسی وقت اپنی کار کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دے دیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کیوں نہ فون کر کے رپورٹ کر دوں؟ نہیں، انہوں نے اس کی بات کاٹی، اب خود چلے جائیں، کیونکہ پولیس فون کی رپورٹ پر فوری کارروائی نہیں کرتی ہے۔ وقت ضائع مت کریں،
ٹھیک ہے، سری ناتھ پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں رپورٹ کرانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی میرے متعلق پوچھنے آئے تو بتا دینا۔ آپ کسی بات کی چلتا نہ کرے۔ اس نے دفتر کی لڑکیوں اور مردوں کی آوازیں سنے۔ دفتر کا عملہ اس کی پریشانی میں برابر کا شریک لگ رہا تھا۔ پھر وہ ان سے رخصت ہو کر پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوتے وقت اسے خود اپنے آپ پر گھبراہٹ طاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں کے افسر کو واردات کا علم ہو چکا تھا۔ وائرلیس موبائل فون کے ذریعے اس کی انسپکٹر سے ملاقات کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو اس نے انسپکٹر کو سنائی تھی۔ اس نے کار کی منتقلی کی رسید پر دستخط کیے اور اپنی کار لے کر پولیس اسٹیشن سے نکل گیا۔ جب وہ گاڑی فاتحانہ انداز سے چلاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کا دل قہقہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ انسپکٹر نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو 26 لاکھ کے نوٹ لے گئے تھے۔ اسے خود گننے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچا کہ پتنی کو 1 لاکھ کی رقم دے دے گا جو اس نے لی تھی اور مزید 25,000 منافع کہہ کر بھی ادا کر دے گا۔ باقی رقم اپنا کاروبار مستحکم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اسے معلوم تھا کہ کامیابی کا نشہ اترنا شروع ہوگا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب اپنی اصلی سابقہ حالت میں آ جائیں گے تو اسے خاصی تکلیف محسوس ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بے تابی پر قابو نہ پا سکے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پتنی کو شملہ یہ کہہ کر لے جائے گا کہ اسے کاروبار میں بے پناہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ دوسرا ہنی مون منائے گا۔ اس کی شادی کو 7 برس کا عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے یہ کہہ کر فریب دے گا کہ ان 7 برسوں کے بعد بھی وہ نہایت حسین اور نوجوان دوشیزہ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے دام فریب میں آ جائے گی۔ عورت چونکہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہے لہذا اس کی سیدھی سادی پتنی بھی بہت خوش ہو جائے گی۔ اس کے خیال میں اس نے یہ عقلمندی اور دوراندیشی سے کام لیا تھا کہ اپنی پتنی کو کچھ دن کے لیے اس کی ماسی کے ہاں بھیج دیا تھا اور نہ اس کی موجودگی میں وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی کیفیت نہیں چھپا پاتا۔ اس کی پتنی اس کی غیر معمولی کیفیت کو فوراً تاڑ لیتی۔ پھر اسے کئی سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ جب تک وہ لوٹ کر آئے گی تب تک معاملہ سرد پڑ چکا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے سری ناتھ نے کار گیراج میں کھڑی کی اور تقریباً تیزی سے لپکتا ہوا گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اس دولت تک پہنچنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان، وقار اور عزت دیو پر لگا دی تھی۔ وہ اس رقم کو کسی محفوظ جگہ چھپا دینا چاہتا تھا۔ اس بیگ میں اس کا پستول بھی تھا جس کے بارے میں اس کی پتنی کو علم نہ تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر اسے اس کی پتنی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی وجہ سے جلد لوٹ آئی ہوگی۔ سری ناتھ نے سوچا کہ اس کی پتنی کس سے باتیں کر رہی ہے۔ دوسری آواز کسی مرد کی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور کسی جگہ سے فون کر کے پتنی سے معلوم کرے کہ اس کے ساتھ گھر میں کون مرد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس خیال پر عمل کرتا، اس کی پتنی خود دروازے پر آ گئی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پتی کے قدموں کی چاپ سن لی تھی جو اس کے لیے مانوس تھی۔ وہ اب آ گئے۔ اپنی اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ کیا بات ہے جانی؟ اس نے اپنی پتنی کی بے چینی محسوس کر لی تھی۔ وہ اپنی سراسیمگی چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم جلدی واپس آ گئیں؟ ماسی گھر پر نہیں تھیں۔ پڑوسن نے بتایا کہ وہ پونا گئی ہوئی ہے۔ بتا کر نہیں گئی تھیں کہ کب واپس آئیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ بات ہی کچھ پریشانی والی ہے، پتنی نے جواب دیا۔ میری جگہ تم بھی ہوتے تو پریشان ہو جاتے۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ سری ناتھ نے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اندر ایو، میں تمہیں بتاتی ہوں، پتنی نے سرگوشی میں کہا تو اس کا لہجہ سری ناتھ کو بڑا پر اسرار سا لگا۔
फिर उसकी पत्नी ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसे अंदर खींचा। वो परेशान होने के साथ साथ पर जोश भी दिखाई दी। शाम का वक्त था। खिड़कियों पर पड़े पर्दों के बाइस नशिस्तगाह में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि रोशनी करने की जरूरत हो। इसकी पत्नी इतनी परजोश थी कि वो आदाब के तकाजे भी फरामोश कर बैठी। इसे चाहिए था कि पहले इस अजनबी से इसका तारुफ कराती जिसकी सूरत इसे साफ नजर नहीं आई थी। तुम्हें बता है कि क्या हुआ, तुम शायद ही यकीन करोगे, वो कहने लगी। मैं मकान में दाखिल हुई ही थी कि मैंने मकान की पिछली तरफ किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। फिर मैंने बावर्ची खाने की खिड़की बंद होने की आवाज सुनी। मैं वहां पहुंची तो देखा कि एक आदमी तेजी से गाड़ी की तरफ भागा जा रहा है। वो जल्दी से कार में रवाना हो गया। इसकी दाढ़ी और लंबी मूंछें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने सिया चश्मा लगाया हुआ था। उसने बिल्कुल तुम्हारा जैसा लिबास पहना हुआ था, रंग भी यही था। श्रीनाथ को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भौचाल आ गया हो, पैरों तले जमीन खिसक रही हो, दर ओ दीवार झोल रहे। पत्नी के अल्फाज उसके कानों में गर्म गर्म से इसीसे की तरह पिघल रहे हों। वो मजीद कुछ सुनना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी को कुछ चुप कराना आसान नहीं था। वो बातूनी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की खिलने की आवाज सुन ली थी, इसलिए बावर्ची खाने में जाना जरूरी था कि कहीं बली तो किसी चीज पर को दी ना हो। मैंने देखा कि बावर्ची खाने के फर्श पर चर्मी बैग पड़ा हुआ था। डेर पता है इसमें क्या था? करेंसी नोट, बड़े बड़े और छोटे छोटे नोटों की गुड्डियां। उनके ऊपर एक पिस्तौल भी था। डियर, तुम यकीन करो, खुश होने के बजाय मेरी टांगें कांपने लगें। श्रीनाथ ने देखा कि ये बातें करते हुए भी इसकी पत्नी की टांगें कांप रही हैं। इसके जिस्म पर भी खुद कपकपाहट तारी हो रही थी। उसने खुद पर काबू पाने की जद्दोजहद की और अपने हवास यकजा किए। फिर इसने अजनबी की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने यहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। मैंने इसे सब कुछ बता दिया और अपना बयान भी लिखवा दिया। बाकी लोग रकम का बैग लेकर चले गए, लेकिन ये साहिब, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो अभी तक यहां बैठे हैं। उनका कहना है कि वो तुमसे मिलकर ही जाएंगे। श्रीनाथ ने इस शख्स की तरफ देखा और चंद लम्हे उसे घूरता रहा। अचानक जैसे इसके पैरों से जान निकल गई। वो उठकर उसके करीब आया तो श्रीनाथ ने इसे पहचान लिया। ये वही छोटे कद का मोटा और भद्दा सुरागरसा प्रकाश आनंद था जिससे इसकी मुलाकात पुलिस हेडक्वार्टर में हुई थी। वो अपनी जेब से हथकड़ी निकालकर मुस्कुराया। जब आपकी पत्नी ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया, उस वक्त मैं इंस्पेक्टर के पास बैठा था। मुझे आपका नाम याद है। श्रीनाथ ने खामोशी से अपने हाथ आगे ले बढ़ा दिए। इसकी पत्नी हैरत से आंखें फाड़े उसे हथकड़ियां लगते देख रही थी। उसने जो मंसूबा बड़ी जहानत से बनाया था, जिसे अपनी हिम्मत और जुर्रत से पाया तकमील तक पहुंचाया था, इस जहानत को उसकी दयानतदार पत्नी ने खाक में मिला दिया था। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।